الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عرفان اللہ رحمانی۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ رحمانی آفیشل چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 16 میں اسماء اشارے کے حوالے سے ہے۔ اسماء اشارہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ جی دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 16 میں اسماء اشارہ کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اسماء اشارہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کلاس لیں گے۔ اسماء اشارہ کیا چیز ہے؟ اسماء اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسمی اشارہ کہلاتا ہے۔ یعنی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اشارے کی پھر قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ کہلاتے ہیں مشار الیہ۔ جیسے مثال کے طور پر ھذا قلم، یہ قلم ہے، تو قلم اس کی طرف اشارہ ہوا تو یہ مشار الیہ ہوا، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ اسماء اشارہ کے دو قسم ہیں۔ پہلا جو قسم ہے وہ کہلاتے ہیں اسماء اشارہ قریب، اور دوسرا جو قسم ہے وہ کہلاتے ہیں اسماء اشارہ بعید۔ اسماء اشارہ قریب کیا چیز ہے اور بعید کیا چیز ہے؟ دیکھو، مختلف چیزوں کی طرف بندہ اشارہ کرتا ہے تو بعض چیزیں قریب ہوتے ہیں، بعض چیزیں دور ہوتے ہیں۔ تو دور کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور قریب کے لیے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو اسماء اشارہ قریب ہیں، وائٹ بورڈ پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ اسماء اشارہ جو قریب ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ میں تفصیلاً بتاتا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا ہمارے پاس ہے ھذا، دوسرا ہے ھذانی اور ھذینا۔ ھذا، ھذانی، ھذینا اور ھذہ، ھاتانی، ھاتینا اور اسی طرح ھؤلاء۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ھذا اس کے معنی ہے یہ، لیکن یہ ایک کے لیے، واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور واحد کون سا؟ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن ایک کے لیے وہ کیا ہو؟ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ھذا۔ اسی طرح ھذانی اور ھذینا یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور یہ دونوں بھی یہ کے معنی دیتے ہیں، لیکن یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم قریب میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ھذانی اور ھذینا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مذکر ہو۔ اسی طرح ھذہ، یہ ھذا کے مقابلے میں ہے، ھذا واحد مذکر کے لیے اور یہ کا معنی دیتا ہے اور وہ اسم اشارہ قریب کے لیے، تو اس کے مقابلے میں جو ھذہ ہے یہ بھی اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ واحد کا معنی، واحد مؤنث کا معنی دیتے ہیں ایک کے لیے، لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح ھاتانی اور ھاتینا یہ دونوں بھی مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن تثنیہ کے لیے، یعنی اسم اشارہ قریب ہو لیکن دو چیزیں ہو اور وہ ہو مؤنث ہو، تثنیہ ہو، مؤنث بھی ہو اور تثنیہ بھی ہو، تو اس کے لیے ہم ھاتانی اور ھاتینا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جو سب سے آخر میں ہمارے پاس ہیں وہ ہے ھؤلاء۔ لفظ ھؤلاء جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اسماء اشارہ قریب کے لیے، لیکن چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن جمع کے لیے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث لیکن وہ جمع ہونا چاہیے۔ جمع ہو تو اس کے لیے ھؤلاء لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ یہ ہو گئے ہمارے اس اسماء اشارہ قریب جو چند الفاظ تھے میں نے آپ لوگوں کو بتائیں۔ اس کے بعد
ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ ہے اسماء اشارہ بعید. جو دوسرا قسم ہے اسماء اشارہ بعید. اسماء اشارہ بعید کیا ہے؟ اسماء اشارہ بعید جو ہے وہ اگر دور والی چیزوں کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جس طرح مختلف الفاظ ہیں ذالکا، ذانکا، اور اسی طرح تلکا، تانکا اور اولائکا. ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولائکا. ذالکا یہ دور کی کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ ایک ہو تو اس کے لیے ہم لفظ ذالکا استعمال کریں گے. اور اگر دور کئی دو چیزوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے اور وہ مذکر ہو تو اس کے لیے ہم ذانکا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اگر دور ہم کسی مؤنث چیز کے لیے لفظ استعمال کریں گے اور وہ دور ہو اور وہ مؤنث ہو اور ایک ہو تو اس کے لیے ہم تل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہ دور ہو لیکن تثنیہ ہو، دو ہو، مؤنث ہو تو اس کے لیے ہم تانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو یہ آخری لفظ ہیں یہ ہاؤلائی کی طرح ہیں لیکن ہاؤلا جمع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے لیکن قریب کے لیے. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ قریب کے لیے اور یہ اولائی کا جو ہے یہ بعید کے لیے یعنی دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو لیکن جمع ہونا چاہیے. یہ ہے آج کا ہمارا سبق یعنی اسماء اشارہ قریب اور بعید کے بارے میں کہ اس میں اشارہ کیا چیز ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلے سبق اگلے اسباق میں، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.